حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت مولانا خواجہ نذیر الدین سبیلی صاحب دامت برکاتہم، اپنے شدید اعذار اور ہلکی معذوریوں کے باوجود ہم ان کے احسان مند ہیں، دلی طور پر یہاں کورٹلے سے، مٹ پلی سے اور انگول سے، کرنول سے، آتمکور سے اور شہر کی معزز خواتین یہاں پر موجود ہیں، ان میں ایک خاص تعداد مولانا کی شاگرداؤں کی بھی ہے، وہ بھی استفادے کی خواہش مند ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کو عافیت عطا فرمائے، مکمل صحت عطا فرمائے اور حضرت کے فیض سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداكن، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام، عالمات، بزرگوں اور دوستوں، میرے دینی بہنوں اور تمام اکابر جو یہاں موجود ہیں، اب سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اجلاس کو کامیاب فرما دے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ان کو دل و دماغ میں بٹھا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بات کرتے وقت میں کچھ باتیں آ جاتی ہیں، ذہنوں سے نکل بھی جاتی ہیں، لیکن جو اخلاص سے سنتے ہیں، مناسب موقع پر وہ باتیں خود بخود یاد آتی ہیں اور دماغ پہ ایسا چھا جاتی ہیں کہ اس پر عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اخلاص سے سنیں۔ جیسے ریڈیو ہوتا ہے، ریڈیو سے ہم کچھ اگر سننا چاہیں تو اس کی صحیح ٹیوننگ اگر ہو گئی تو آپ سب چیزیں سن سکتے ہیں۔ کہنے والے اگر یہ کہے کہ یہ ریڈیو کتنا اچھا بولتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ریڈیو نہیں بولتا، بلکہ ریڈیو ذریعہ ہے، باتیں تو کسی اور اسٹیشن سے آتی ہے۔ تو ایسے ہم لوگوں کا بھی حال ہے کہ ہم بیٹھ کر آپ لوگوں کے سامنے کچھ بیان کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی ریڈیو کی مانند ہیں، باتیں اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگ توجہ سے سنیں، وہی توجہ ہمارے لیے صحیح ٹیوننگ ہوتی ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا جو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق ایک بات فرمائی: ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے نہیں دیکھا
کہ عقل کے اعتبار سے بھی کم، دین کے اعتبار سے بھی کم، لیکن ان کی حالت یہ ہے اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، انتہائی قابل آدمی، عقل مند آدمی، اس کو بھی، اس کی ذہنوں کو بھی یہ لوگ اچک لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انتہائی ذہین آدمی کے اوپر بھی یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی ایک صفت بیان فرمائی کہ عورتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو منوانے پہ آتی ہیں تو سب لوگوں کے گویا گھٹنے ٹکا دیتی ہیں۔ اور آج کے زمانے میں جتنے خرافات ہیں وہ سب کے سب اگر غور کرے تو یہ عورتوں کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں۔ شادی کی رسومات، اس کو اگر ہم ختم کرنا چاہیں، مردوں کی پوری محفل کو بٹھا کر سب سے عہد لیجئے کہ ہم یہ رسم نہیں کریں گے، ہم فلاں نہیں کریں گے، فلاں نہیں کریں گے، لیکن جب عورتوں تک یہ بات پہنچتی ہے تو 1 منٹ کے اندر وہ پورا ذہن پلٹا کے چھوڑ دیتی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو تم ہی کر لو، ہم تو آئیں گے نہیں بالکل۔ ہمارے ایک بہت مشہور ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر فخر الدین محمد صاحب، میسکو کے ڈائریکٹر تھے، حال میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم کتنی کوشش کر کے اپنے شادیوں کو سادگی کے ساتھ بنانے کی، سادگی کے ساتھ انجام دینے کی ہم نے کوشش کی، لیکن عورتیں رونا شروع کر دی۔ ایسا کیسا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے سامنے ہم کو گھٹنے ٹیک دینا پڑا۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اگر کسی بات کو منوانے پہ آ جائیں تو وہ اچھے عقل مند مردوں کو بھی ہرا دیتی ہے۔ ایک چھوٹا لطیفہ ہے، اس کو پہلے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے ایک منت مانی کہ اگر ہمارے یہاں لڑکا ہو گیا تو میں مولانا صاحب کے ذریعے سے ممبر کے اوپر ڈھول بجانے لگاؤں گی۔ انہوں نے نیت کر لی، اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دے دیا۔ اب بیٹا ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو منت پوری کرنا ہے۔ وہ بھی کیسی منت ہے؟ مولانا صاحب سے ممبر کے اوپر ڈھول بجوانا ہے۔ کہیں کمرے میں بٹھا کے بجوا لیتے تو ہو گئی تھی بات، نہیں، ممبر پہ، مسجد کی ممبر پہ ڈھول بجوانا ہے۔ اب انہوں نے اپنے شوہر سے کہا ڈھول بجا دو نا۔ انہوں نے کیسی بات کرتے ہیں، میں اور ممبر کے اوپر ڈھول بجاؤں؟ ڈھول بجانا وہ بھی ممبر پہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، بجا دو نا۔ صبح، دوپہر، شام، آخر کار اتنا مجبور کر دیا کہ مولانا نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو ترکیب نکالنا پڑے گا۔ یہ کہہ کے کیا کرے، ممبر کے پاس ایک ڈھول رکھ لیے، پہلے رکھ کے اب تقریر کرنا شروع کرے اور بولے لوگوں ڈھول بجانا حرام ہے، نہیں بجانا چاہیے۔ اس کے بعد ڈھول اٹھا کے کہا دیکھو یہ ڈھول ہے، اس کو ادھر سے بھی بجانا حرام ہے، ادھر سے بھی بجانا حرام ہے۔ مسئلہ بھی بتا دیا اور ڈھول بھی بجا دیا، لیکن وہ خاتون تو کامیاب ہو گئی۔ تو آج کے زمانے میں، پہلے زمانے کی بات تھی، لیکن آج کے زمانے میں عورتیں ماشاءاللہ اور بھی اچھی ہو گئی۔ یہ لوگ اگر کسی بات کو ٹھان لیے تو وہ کروا کے رہتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے زمانے میں مردوں سے زیادہ عورتوں پر محنت کی ضرورت ہے۔ اگر عورتوں کا ذہن بن گیا تو پھر انشاءاللہ گھروں کے اندر دینداری داخل ہو جاتی ہے۔ ہمارے مدرسہ عائشہ نسوان کے لیے سب سے پہلے امیر محترم
حضرت نعیم اللہ خان صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے بالکل ابتدائی دن تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ کہا. فرمایا کہ مرد اگر دیندار بنا تو دین گھر کی چوکھٹ تک آتا ہے، عورت اگر دیندار بنی تو دین گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جھاڑ ہے، اس کی جڑ کے اندر ہم اگر پانی ڈالیں، پانی وہیں کھڑا ہو گیا، نیچے نہیں گیا، کیا فائدہ؟ لیکن پانی جب جڑ تک پہنچ گیا، جڑ مضبوط ہو گئی تو جھاڑ خود بخود مضبوط ہونے لگتا ہے. اسی طریقے سے دینداری کو آپ عام کرتے ہوئے مسجدوں میں آباد کر دیے، بازاروں میں آباد کر دیے، لیکن گھر کے اندر دین نہیں آیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی تو آیا لیکن جڑ تک نہیں پہنچا. لیکن وہی پانی جب جڑ میں پہنچ گیا تو جھاڑ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گھر کے اندر اگر گھر کی عورتیں دیندار بن گئی تو دین گھر میں ایسا آتا ہے کہ یہاں رہنے والے اور یہاں کے پلنے والے بچے سب دین کا ایسا زبردست کام کریں گے کہ ساری دنیا کے اندر دین کو آباد کر کے دکھائیں گے. تو یہ بہت بڑی محنت کی ضرورت ہے کہ عورتوں کے اندر دینداری آ جائے. وہ اگر دین کو سمجھ لیے. ہمارے مدرسے عائشہ نسوان کی 2 طالبہ پڑھنے آتی تھی. اتفاق سے میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب تشریف لائے اور کہا کہ دیکھو میری فلاں تاریخ کو شادی ہے اور خطبہ نکاح آپ کو پڑھنا ہے. میں نے کہا اس وقت اپنی ڈائری دیکھ کے کہا کہ اس دن تو میں مصروف ہو نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا چاہے کچھ ہو آپ کو آنا ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے میں جو ہے شادی انتہائی سادگی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوا. میں جو آپ کو سناؤں گا تو آپ ضرور ٹائم دیں گے مجھے. میں نے کہا سنائیے کیا بات ہے. کہا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں، بھائیوں میں. میرے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، بھائیوں کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی. میں جو ہے اپنی شادی دھوم دھام سے کرنے کے لیے کافی پیسوں کی بچت کی، پورے پیسے جمع کر کے رکھا اور گھر میں بیٹھ کے حساب کر رہا تھا. باجے کے لیے اتنے روپے، ویڈیو کے لیے اتنے روپے، لائٹنگ کے لیے اتنے روپے، اور ایسے ریکارڈنگ کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا. یہ ساری جو ہے حسابات لکھتے ہوئے پروگرام بن رہا تھا. تو آپ کے مدرسے کی 2 بچی ہیں جو میری بہنیں ہیں، انہوں نے کہا بھائی جان جب تک آپ کی جو شادی ہو رہی 1 ہفتہ تو ہوتا، تو ہم لوگ غیر اقامتی طالبات ہیں، ایک کام کرو یہ 1 ہفتہ پورا ہم کو لے کے ہاسٹل میں رکھ دو. انہوں نے کہا ہاسٹل کے بچیاں شادی ہیں بول کے گھر کو آتے اور تم گھر سے جو ہے ہاسٹل میں جانے کے لیے تیار. کہا کہ بات اصل یہ ہے ہم اگر یہاں رہے تو اس قسم کی شادی تو ہم کرنے دیں گے نہیں، لیکن آپ کی خواہش ہے، ہم آپ کی خواہش کو روک بھی نہیں سکتے. اس واسطے آپ ہم کو ہاسٹل میں رکھ دیجئے، جو آپ کر لیتے کر لیجئے، پھر شادی وغیرہ ہو جانے کے بعد ہم آ جاتے. انہوں نے کہا تم لوگوں کے بغیر میری شادی کیسے ہوگی، خوشی کیسے آئے گی، شادی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے. تو بچیوں نے کہا کہ واقعی ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، لیکن اس ایک ٹائم کو ایسا کر دیے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض، تو پھر وہ شادی کی برکت کیا، وہ شادی کیسے ہو سکتی ہے. ہم تو آپ کو روکتے بھی نہیں ہیں لیکن ہم رہتے بھی نہیں یہاں پر، کتنا مجبور کر دیے. وہ بچیوں نے کہا کہ نہیں ہم کو مدرسے میں شریک کر دیجیے. آخر میں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا اور یہ کہا کہ نہیں جب تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں یہ ساری چیزیں ختم کر کے انتہائی سادگی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ پروگرام بن گیا. اب آپ کو خطبہ نکاح پڑھانا ہے میرا.
اس لیے کہ آپ ہی لوگوں کے مدرسے کی وجہ سے میرے بچیوں کا ذہن بنا، بہنوں کا ذہن بنا، اور ہماری اس غلط شادی کو صحیح شادی کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ میں نے کہا بے شک اب تو ٹائم دینا پڑے گا، اور میں گیا، اور واقعی انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کیا۔ بڑی خوشی ہوئی۔ یہ واقعہ میں اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ بچیاں جب اس بات کو ٹھان لیے کہ صحیح انداز میں شادی ہوگی تو الحمدللہ کامیاب ہو گئی۔ تو آج کے یہ تمام رسومات کو اگر ختم کرنا ہے تو ایسے وقت میں سب سے بڑا کام ان خواتین کی اور ان بچیوں کی صحیح تربیت ہونا ہے۔ آج حکومتیں اس بات کو سمجھتی ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اسلام کو اگر ختم کرنا ہے تو عورتوں کا ذہن خراب کرو۔ عورتوں کا ذہن اگر خراب ہو گیا تو پھر یہ سارے اسلام کو یہ لوگ ختم کر دیں گے، اپنے گھروں سے اسلام کو نکال دیں گے۔ یہ کہہ کے عورتوں کے لیے نئے نئے قسم کی چیزیں یہ لوگ ایجاد کرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، حجاب کے مسئلے کے اوپر کیسی انہوں نے چال چلی کہ جو حجاب پہننا چاہتے ہیں ان کو تعلیم سے محروم کرنے کا پروگرام کر دیے، اور یہ چند بچیاں حجاب کو لے کر کے ہم حجاب استعمال کریں گے، برقع استعمال کریں گے، تو ان کو اسکول میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور یہی بات پھیلتے پھیلتے ایران کے اندر کیسا ہو گیا، وہاں تو ایک بہت بڑے پیمانے پر برقعے کے خلاف، حجاب کے خلاف ہزاروں خواتین سڑکوں پر آ گئی۔ تو یہ جو ہے دنیا یہ سمجھتی ہے کہ عورتوں کا اگر ذہن خراب ہو گیا تو اسلام خود بخود نکل جائے گا۔ اگر ہم کو واقعی اسلام کو مضبوط بنانا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، تو ایسے موقع پر عورتوں کے اندر اس دینداری کے جذبے کو پیدا کرنا ہے۔ میں حضرت مولانا مفتی ابو بکر صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور جب سے مجھے اطلاع ملی میں نے بہت دعائیں کی کہ بہت بہترین پروگرام انہوں نے رکھا، ایک تربیتی پروگرام رکھا۔ ایسے پروگرام ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہونا چاہیے، الگ الگ مقامات پر ہونا چاہیے، تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن بنتا رہے، خواتین ہمارے دین کو اپنے گھروں کے اندر داخل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور باتیں جو مجھے بتانی ہیں وہ یہ کہ عورتوں کے اندر دینداری جو آتی ہے اس کے لیے قرآن و حدیث کی جو محنت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن تربیت اگر صحیح نہ ہو تو یہی دینی تعلیم ان کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا کہ حق بات کہنا کمال نہیں، حق بات کو حق انداز میں کہنا کمال کی بات ہے۔ تو ہم بچوں کو قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے حق بات تو سکھاتے ہیں، لیکن حق انداز میں اس کو کیسے کہنا چاہیے اس کی تربیت میں کمی ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں گھروں کے اندر جب یہ لوگ دین کو مضبوط کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادہ اتنا خراب ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ دین پھیلے، لوگ جو ہے ان کو ہی گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہماری خواتین اگر یہ نیت کر لیں کہ ہم دین کو اپنے گھروں میں مضبوط کریں گے، ان کے لیے مصلحت کے ساتھ اور بہت اہتمام کے ساتھ کئی چیزوں کی قربانی دیتے ہوئے یہ کام کو ان کو جو ہے کرنا چاہیے۔ ہمارے مدرسے کی 2-3 طالبات تھیں، ان کی والدہ اور وہ بچوں کے والد
پولیس میں ملازم تھے، پولیس میں تھے، شراب پینے کے عادی تھے، اور مجھے اچھا یاد ہے میں ان کے گھر کے سامنے سے نماز کے لیے جاتا تھا تو چبوترے پہ بیٹھ کے پی کے برے برے گالیاں دیتے تھے مجھے، اور ہر ٹوپی والے کو، ہر دیندار آدمی کو ان کے دل میں کیا تھا نہیں معلوم، برے برے گالیاں دیتے تھے۔ سلیم اللہ بیگ ان کا نام تھا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ہمارے مدرسہ آئے اور آ کے کہا کہ مول صاحب میں اپنی بچیوں کو آپ کے مدرسے میں شریک کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں پریشان ہو گیا کہ آپ اور آپ کی بچیوں کو ہمارے مدرسے میں؟ کہا کہ نہیں، ان کی والدہ کا اصرار ہے، میں یہاں پہ شریک کرنے کے لیے آ گیا۔ تو اب میں تھوڑی تحقیق کیا تو وہ خاتون اپنے شوہر کو سمجھانے کے لیے اتنی قربانیاں دی اور ایسی ایسی محنت کری کہ جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ شوہر کا پینا چھوڑ گیا، اور وہ اپنے بچوں کو، ایک بچی کو عالمہ بنائیں، ایک بچی کو حافظہ بنائیں، اور ایک بچی کو جو ہے بنیادی دینی تعلیم دلا کر ان کے شادیاں کر دیے۔ وہ گھر اتنا اچھا ہوا، ایک مرتبہ گھر میں سب کھانے کے لیے بیٹھے، بچوں نے کہا بابا ہمارے گھر میں ہر چیز ہے لیکن ایک ٹی وی نہیں ہے، وہ اگر ہو گیا تو بہت اچھا ہے۔ تو والد نے کہا اس میں کیا پریشانی ہے، ابھی کھانا کھا کے جائیں گے لے کے آئیں گے۔ تو وہ خاتون نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ ٹی وی لا لو، لیکن ایک کام کرو مجھے میرے میکے میں چھوڑ دو لے آ کے، میں باہر رہوں گی۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس گھر میں یا تو بیوی رہے گی یا ٹی وی رہے گی، ٹی وی نہیں، ٹی وی ہے تو بیوی نہیں، بیوی ہے تو پھر ٹی وی نہیں، اب آپ لوگ طے کر لو کہ مجھے یہاں کیا رکھنے کا ہے۔ تو انہوں نے وہ سلیم اللہ بیگ صاحب نے یوں کہا کہ میں اتنی خواہش سے بچوں کی بات کو مان کے ٹی وی لانے کا ارادہ کیا، لیکن جب میری بیوی نے یہ بات کہی تو میں نے کہا ہزاروں ٹی ویاں تم پر قربان، لیکن تم جیسی بیوی گھر میں نہ رہے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ کئی سال گزر گئے لیکن گھر میں ٹی وی نہیں آیا۔ تو عورتیں اگر دیندار بن گئیں تو گھر کے ماحول کو کیسا سنبھالتی ہیں، کیسا سدھار دیتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے فوراً یہ نہیں کہا کہ تم پینا بند کر دو، یہ کرو، ایسا بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے انتہائی پیار محبت کے ساتھ کئی ترکیبوں کے ذریعے سے اپنے شوہر کو منوا لیا۔ یہی بات سمجھ میں آتی کہ حق بات تو کہنا ہے لیکن حق انداز میں کہنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں ایک صاحب کے گھر گیا، میرے ساتھ جو ہے 7-8 مدرسے کے طلباء بھی چلے تھے۔ وہاں جانے کے بعد ایک بڑی فوٹو وہ صاحب کی لگی ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا بلا کے کہ یہ فوٹو نہیں رکھنا چاہیے، یہ کہتے ہی وہ صاحب فوٹو نکالے، فوٹو کے اندر فریم کے اندر سے فوٹو نکال کے پھاڑ دیے۔ بچے جو تھے انہوں نے کہا حضرت کی زبان میں اللہ نے کیا تاثیر دی ہے، بولتے ہی یہ صاحب سن لیے۔ گھر سے مدرسے کو آگے حضرت مولانا صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ تمام شاگردوں کو جمع کیے، جمع کر کے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے کہہ دیا اور وہ بات سن لیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے مجھے 12 سال لگے ہیں۔ میں ان کے گھر میں جاتا تھا، ان کی مختلف چیزوں میں شرکت بھی کرتا تھا، آہستہ آہستہ ان کے مزاج میں ایسی تبدیلی لایا جب میں محسوس کیا کہ اگر میں کہوں تو یہ سن لیں گے۔ 12 سال کے بعد میں نے کہا یہ فوٹو نکالو تو انہوں نے نکال دیا۔ بچوں سے کہا کہ تم تو یہ کیفیت تو دیکھ لیے لیکن گزشتہ جو 12 سال کی محنت تھی اس کو نہیں دیکھا۔
تو مطلب یہ کہ ٹائم تو لگے گا بہت زیادہ، لیکن اثر ضرور ہوگا۔ ہم اگر ایک خاتون کو سیدھے راستے پر لا لیے، آپ یہ کہیں گے کروڑوں اربوں خواتین کے اندر ایک عورت اگر ٹھیک ہو تو کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ایک عورت کا اثر، اب دیکھیے ایک حوض ہے، حوض میں پانی بھرا ہوا ہے، گندا پانی ہے، ایک گلاس پانی کونے سے آپ نکال کے اگر پھینک دو تو آپ بولیں کہ ایک گلاس پانی ختم ہو، کیا ہوتا ہے؟ لیکن آپ غور کریں گے تو وہ ایک گلاس پانی صرف اسی حد تک صاف نہیں ہوتا، بلکہ پورے ہاؤس کے اوپر چاہے 1 mm کے برابر بھی ہو، لیکن اثر تو پورے ہاؤس پہ پڑے گا۔ 2 گلاس نکالو، اس کا اثر بھی سارے ہاؤس پہ پڑے گا، گندگی تھوڑی تھوڑی کم تو ہوتی رہے گی۔ تو اس واسطے ایک کے اوپر محنت، 2 کی محنت کو کم نہ سمجھیں، بلکہ پوری محنت اور جستجو کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ضرور کامیابی عطا کریں گے۔ ہماری خواتین سے گزارش ہے وہ یہ نیت کر کے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر کی بے دینی کو ختم کریں گے، دیندار بنا کے رہیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ صبح دیر تک سونے والے عمل کو ختم کرنا ہے۔ پہلا کام یہاں سے شروع کرنا ہے، سب کو فجر کی نماز کے ساتھ ہی اٹھا دیں، پھر اس کے بعد سونے نہ دیں، کام میں لگائیں، کچھ بھی کریں، آہستہ آہستہ عادت ان کی جو ہے، اگر کسی کو 10 بجے تک سونے کی عادت ہے تو آپ ان کو 9:30 تک کا ٹائم دیں، 9:30 سے آہستہ آہستہ 9 پہ لائیں، 9 سے 8 پہ لائیں، 8 سے 7 پہ لائیں۔ ایک دم پہلے دن اب فجر کی نماز کے ساتھ ہی اٹھنے کی بات نہ کریں، بلکہ آہستہ آہستہ کم کرتے ہوئے یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ ہمارے گھر میں فجر کی نماز کے بعد کوئی سوئیں گے نہیں۔ یہ پہلا کام ہے۔ جب یہ کام شروع ہوگا تو پھر انشاءاللہ گھر کے اندر برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، حدیث جو پڑھتے ہیں بچوں کو یاد دلاتے، نوم الصبح یمنع الرزق، کہ صبح کا دیر تک سونا رزق کو روکتا ہے۔ بے شک رزق کو تو روکتا ہے، لیکن ایک اور بات ہے جو حدیث میں ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت آتا ہے تو شیطان آ کے ہر آدمی پر، ہر عورت پر 3 گھاٹیاں ڈال کے جاتا ہے۔ وہ شیطانی گھاٹیاں ہیں، ڈال کے اس کے کان کو تھپکنا شروع کرتا اور بولتا نم علیک نوم طویل، سو جاؤ، ابھی بہت رات باقی ہے، سو جاؤ اطمینان سے۔ تو اس کا تھپکنا اس انداز کا ہوتا ہے، آپ دیکھیے ایک بیمار آدمی رات تمام درد سے تڑپتے رہتا، لیکن عین فجر کے وقت میں اس کو بہت پیاری نیند آتی۔ اب جا کے اگر پوچھو کیا ہوا، رات تمام تڑپتے رہے، صبح صبح نیند لگی۔ وہ نیند کیسا لگی؟ وہ دراصل شیطان آ کے تھپک تھپک کے سلا دیا۔ ہر ایک کو دیکھیے پوری رات جاگنا آسان، عین فجر کے وقت میں جاگنا آسان نہیں ہوتا، وہ جو ہے سونا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو جاتے جاتے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر شیطان کا پیشاب ہمارے کان میں ہے، کوئی کہے انگلی ڈال کے دیکھے تو دکھائی تو نہیں دیا، وہ پیشاب دکھتا نہیں، لیکن اس کا اثر پورے جسم پہ پڑتا ہے، پورا جسم شیطانی بن جاتا ہے۔ تو اگر ہم کو لوگوں کے اندر تربیت لانا ہے تو پہلے وہ پیشاب سے جو ہے حفاظت کرانا ہے۔ اس کے لیے صبح دیر تک سونے کی عادت کو ایک دم تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا تھوڑا کیجیے، انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اندر میں پورے گھر کے اندر فجر کی نماز پڑھنا، اور اس کے بعد سونے سے آدمی جب رکنا شروع ہو جاتا ہے
حضرت مولانا احسان صاحب مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. ہم لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی، بہت دیر تک ان کے ساتھ مجلس رہی. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے صبح نہیں سونا ہے، اس کی عادت ڈالنے کے لیے 6 مہینے محنت کرا، بہت قربانی دی، نیند آتے رہے تو بھی نہیں سویا، کوشش کیا. الحمدللہ 6 مہینے کے بعد اتنی عادت پڑ گئی کہ اب رات کے میں 3 بجے بھی سویا، لمبا سفر کر کے بھی آ گیا، لیکن فجر میں نیند ہوشیار ہوتی ہے، پھر نیند نہیں آتی. عادت کے اوپر ہے. تو پہلا کام یہ کر لیں، ہماری ماں بہنیں اپنے چھوٹے بچوں کو، گھر کی دیگر خواتین کو، سب کو پیار محبت سے جو ہے جگانے کا کام شروع کریں. سب سے پہلے خود کو قربانی دینا پڑے گا. سب کو جگانے سے پہلے خود جاگنے کی کوشش کریں. جب آپ جاگنے لگیں گے تو پھر سونے والوں کو آہستہ آہستہ جگانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے، تانے نہ دیں اور ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کو خوشی کے ساتھ بشرو. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بشرو ولا تعسرو یسرو ولا تنفرو. الفاظ ادھر ادھر ہو رہے ہیں کہ تم بشارتیں دو، نفرت مت دلاؤ، آسانی پیدا کرو، مشکلات میں مت ڈالو. ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کریں، اور یہ کام مردوں سے زیادہ خواتین کر سکتی ہیں. آپ لوگ اگر کریں گے تو انشاءاللہ گھر ہمارا ایک تو شیطانی اثرات سے محفوظ ہوگا، دوسرے بے برکتی سے محفوظ ہوگا. یہ کام شروع کریں. پہلا کام یہ، میں آپ کو اتنی ہی بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پھر کبھی ایسے موقع ہوں گے تو انشاءاللہ اور مزید بات ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ بات یاد رکھ لیں کہ حق بات کہنا کمال نہیں، حق بات کو حق انداز میں کہنا کمال کی بات ہے. آپ حق بات کہیں گے، حق انداز میں نہیں کہیں گے تو وہ حق بات یعنی اچھائی نہیں لاتا بلکہ بربادی لاتا ہے، گھروں کو توڑ دیتا ہے، کئی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں حق انداز نہ ہونے کی وجہ سے. تو ہم حق انداز میں کہیں، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی کامیابی عطا کرتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی حضرت مولانا صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ کتنی برسوں کی محنت کے بعد وہ اپنی بات میں کامیاب ہو گئے. کامیاب تو ہوں گے ضرور. جیسے ایک بڑا پتھر ہے، اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ 500 مرتبہ اگر ہتھوڑی سے ماریں گے تو وہ پھٹ جائے گا. لیکن پتہ نہیں، ایک آدمی 100 مرتبہ مار کے تھک کے چلے گیا، دوسرا آدمی 100 مرتبہ مار دیا، تیسرا، چوتھا، 5واں آدمی 50 مار دیا، چھوڑ کے چلے گیا. ایک آدمی ہے 20 مار کے چلے گئے، ایک آدمی 5 مارا، ایک آدمی 10 مارا، رہ گئے 482 رہ گئے. ایک آدمی ہے 2 پتھر مارتے وہ پھٹ گیا. لوگ کیا سمجھتے؟ اتنے لوگوں کی محنت بیکار گئی، یہ 2 میں کامیاب ہو گیا. یہ ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کی محنت وہاں جمع ہو گئی، اور وہ جمع ہونے کی وجہ سے اس کی یہ 2 پتھر کا 2 مرتبہ مارنا کام آیا. ورنہ یہ 2 مرتبہ مارے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پھوٹنے کا. ایسی ہم جو کوشش کریں گے ہم ناکام نہیں ہوں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا کام اس میں جمع ہو کے رہے گا، اور اتنا جمع ہوگا، ایک نہ ایک وقت آئے گا وہ آخری کوڑا جو پڑے گا یا آخری ہتھوڑا پڑے گا، کامیابی ہوگی، اور اس کامیابی کے اندر ہمارا بھی شمار ہوگا، ہم بھی اس کے اندر داخل ہو کے رہیں گے. یہ جملہ کہنا اپنی زبان سے چھوڑ دو، میں بول بول کے تھک گیا، سمجھا کے تھک گیا. یہ جملے بولنا ہی چھوڑ دینا ہے. یہ کہنا کہ
میں سمجھا رہا ہوں، جہاں تک ہو سکا میں سمجھاؤں گا، اور یہ میرا سمجھانا اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو کے رہے گا. آگے اور جو سمجھائے گا تو ہمارے سمجھانے میں اس کے سمجھانے کو دونوں جمع ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں کو سدھارنے اور اپنے گھروں کے اندر دین کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماں بہنیں اگر یہ نیت کر کے اٹھیں گی کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینداری کو رائج کریں گی، تو پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ ساری دنیا میں یہ میسیج جائے. ساری عورتیں اگر اس پہ محنت شروع کر دیں تو انشاءاللہ دنیا کے اندر کے زبردست فرعون قسم کے لوگ، ذلیل قسم کے لوگ اسلام کو اگر مٹانا چاہیں تو ہرگز نہیں مٹائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس راہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو